السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ ایس ایل او 9.2 کے اوپر ہے، یعنی نیکسٹ ایس ایل او ہے کنڈکشن کے بارے میں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے 9.2.1 ایکسپلین دیٹ انسولیشنز ریڈیوس انرجی ٹرانسفر بائی کنڈکشن، یعنی کہ جو انسولیٹنگ مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں وہ انرجی کو ٹرانسفر ہونے سے روکتا ہے کنڈکشن کے ذریعے سے۔ انسولیٹنگ مٹیریلز آر بیڈ کنڈکٹرز، یہ ہمیں پتہ ہے کہ انسولیٹنگ مٹیریل جو سے ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ سو دے دس ریڈیوسز دا ہیٹ لاس، جو ہیٹ لاس ہوتا ہے یعنی کہ جو ہیٹ ٹریول کر کے لاس کرتی ہے۔ اگر آپ نے سردیوں میں ہیٹر چلایا ہوا ہے تو جو ہیٹ لاس ہوگی کمرہ ٹھنڈا ہی رہے گا، اور اگر آپ نے گرمیوں میں اے سی لگایا ہوا ہے تو ہیٹ لاس ہوگی تو کمرہ جو سا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو اس بائی کنڈکشن، تو کنڈکشن کے ذریعے سے جو ریڈیوس ہوتی ہے ہیٹ لاس اس کو ہم روک سکتے ہیں انسولیٹنگ مٹیریل یوز کر کے۔ ہیٹ لاس تھرو دی روف کین بی ریڈیوسڈ بائی لیئنگ لافٹ انسولیشن۔ اب ہیٹ جو سی ہے نا روف کے ذریعے سے، چھت کے ذریعے سے جو لاس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم دو طریقے یوز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چھت کے اندر ہی ایک فالس سیلنگ ایڈ کر دی جاتی ہے۔ فالس سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک اور چھت بنا دی جاتی ہے جو کہ انسولیٹر مٹیریل کی ہوتی ہے۔ تھرموپور شیٹ عام طور پہ یوز کرتے ہیں، اس سے بنا دیتے ہیں تو وہ اندر کی جو ٹھنڈک ہے یا گرمی ہے اس کو باہر نہیں جانے دیتی، اور باہر کی ٹھنڈک یا گرمی کو اندر نہیں آنے دیتی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لافٹ انسولیشن جو سا یوز کرتے ہیں۔ لافٹ انسولیشن کا مطلب ہے کہ ایک روم یا ایک اسپیس جو سی ہے وہ بنا دی جاتی ہے ڈائریکٹلی انڈر دا روف آف اے ہاؤس، تو روف کے نیچے بنا دی جاتی ہے، اور ادر بلڈنگس یا کوئی بھی بلڈنگ کے نیچے، تو وہ ایز اے اسٹور آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو اوپر جو سی چھت ہے مین چھت ہے، اس کے نیچے ایک اور جو سا ہے نا روم بنا دیتے ہیں چھوٹا سا، جس کو اسٹور کے طور پہ یا روم کے طور پہ جس طرح بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے۔ اس سے نیچے جو سا روم ہوتا ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے یا گرم رہتا ہے۔ ایگزامپلز آف انسولیٹر انکلیوڈس ببل ریپس۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی چیز منگواتے ہیں بازار سے یا آن لائن تو اس کے اوپر ایک ریپر ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ببلز ہوتے ہیں، جن کو عام طور پہ بچے جو سے ہیں وہ جب پھاڑتے ہیں یا اس کو جب توڑتے ہیں تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ببل ریپ کہلاتے ہیں وہ۔ فوم اسی طرح سے یوز کرتے ہیں، وول اسی طرح سے یوز کرتے ہیں، لیڈز یعنی کہ جو ڈھکن یوز کرتے ہیں اوپر، یہ انسولیٹر کی ایگزامپلز میں آتا ہے عام طور پہ۔ اف این آبجیکٹ از سراؤنڈیڈ بائی این انسولیٹر، اگر ایک آبجیکٹ انسولیٹر کے اس کے ارد گرد آبجیکٹ کے ارد گرد انسولیٹر ہے، اٹ ول لاس لیس ہیٹ بائی کنڈکشن، تو اس کی ہیٹ جو سی نا کم جو سی نا وہ لاس ہوگی اگر انسولیٹنگ مٹیریل ارد گرد ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی ایگزامپل لے لیتے ہیں ہیومن کی، تو اگر ہم نے سویٹر وغیرہ پہنا ہوا تو ہماری ہیٹ کم لاسٹ ہوگی، کیونکہ وہ کنڈکشن کے ذریعے سے وہ جو سویٹر ہے وہ اس کو ہیٹ کو ٹریپ کر لے گا، اور ہیٹ لاس نہیں ہونے دے گا اور ہمیں ٹھنڈک فیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہیٹ لاس تھرو دا روف، اگر ہیٹ جو سی ہے روف کے ذریعے سے لاس ہو رہی ہے تو ہم فٹ لافٹ انسولیشن، جیسے اس کا ذکر میں نے اوپر کیا تھا لافٹ انسولیشن کا، کہ ایک اور جو سا کمرہ یا جو چیز بنا دی جاتی ہے نیچے، ایک اور چھت کے نیچے چھت بنا دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لافٹ انسولیشن۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہیٹ لاس تھرو والز، اگر والز کے ذریعے سے ہیٹ لاس ہو رہی ہے تو کیوٹی وال انسولیشن کر دیتے ہیں، یعنی کہ والز کے درمیان میں ہم کیوٹی بنا دیتے ہیں جس میں ایئر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہیٹ لاس تھرو ونڈوز، اگر ونڈوز کے ذریعے سے ہیٹ لاس ہو رہی ہے، یوز ڈبل اور ٹرپل گلیز ونڈوز، یعنی کہ یا تو ڈبل شیشہ یوز کر لیتے ہیں اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، یا ٹرپل شیشہ یوز کر لیتے ہیں گلیز، اس میں ہوا ہوتی ہے جو کہ ایک بیڈ کنڈکٹر ہے۔ کرٹن یوز کر سکتے ہیں ہم، پردے جو ڈالتے ہیں اس سے بھی کافی حد تک جو سا ہے ہوا جو سی رک جاتی ہے۔ ہیٹ لاس تھرو ڈورز، اگر ڈورز کے ذریعے سے ہیٹ لاس ہو رہی ہے، کور دا گیپ بٹوین دا فلور اینڈ دا ڈور وتھ سم کلاتھس، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو اونی چیز ہو سکتی ہے جو اس کے اندر لگا دیں تو اس سے جو سی باہر کی ہیٹ یا اندر کی جو سی ٹھنڈک ہے وہ لاس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہیٹ لاس تھرو فلورز، اگر آپ کے جو فلور ہے یعنی کہ آپ کی جو فرش ہے اس کے ذریعے سے ہیٹ لاس ہو رہی ہے تو آپ کارپٹ بچھا لیں گے، لے ڈاؤن کارپٹس، تو کارپٹس جو سے ہیں وہ اچھے انسولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ ہیٹ لاس ان ہیومنز، اگر انسانوں میں ہیٹ لاس ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز انسولیٹنگ کلاتھنگ،
یعنی ایسے ہم کپڑے یوز کریں گے جو انسولیٹنگ کے طور پہ یوز ہوں گے، یعنی کہ جو ہیٹ لاس نہ ہونے دے، جس طرح ساکس ہو گئی، ہیٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اسکارفز ہو گئے، یہ جو سر گردن کے ارد گرد ہم لپیٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ویئر انسولیٹنگ جیکٹس، ایسی جیکٹس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں جو انسولیٹنگ ہوتی ہیں، یعنی کہ اچھی موٹی بنی ہوتی ہیں تاکہ وہ، یا اس کے اندر فر لگی ہوتی ہے تاکہ وہ ہیٹ کو لاس ہونے سے بچائیں۔ دا مور لیئرز وی ویئر دا وارمر وی ول بی، یعنی کہ جتنی ہم زیادہ چیزیں پہنتے جائیں گے، لیئر اس کی بڑھاتے جائیں گے، اور اتنا ہم زیادہ گرم ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہ انسولیٹنگ مٹیریل زیادہ ہوتے جائیں گے اور جو سی ہیٹ لاس ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم انسولیٹنگ مٹیریلز یوز کر کے ہیٹ کو لاس ہونے سے بچا سکتے ہیں کنڈکشن کے ذریعے سے۔ تو اس میں ایگزامپلز بھی آپ کو دے دی ہیں، اس میں آپ کو یہ باتیں بتا دی ہیں کس کس ذریعے سے ہیٹ لاس ہو سکتی ہے، اس میں کیا کیا چیز یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے روک سکیں۔ تو اس میں آپ کا کوسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ رائٹ سم مٹیریلز وچ آر یوز فار ہیٹ لاس، کہ ہیٹ کے لاس ہونے سے بچائیں تو ہمیں مٹیریلز وغیرہ جو سے کون کون سے جو سے ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کو کوسچن بھی سمجھ آ گیا ہوگا کس کس ذریعے سے ہم ہیٹ کو لاس ہونے سے روک سکتے ہیں، کون کون سے ذریعے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کا لیکچر تھا آج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔